بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس ویڈیو میں نماز جنازہ کی فضیلت اور اس کے شرعی احکام کے بارے میں جانیں گے۔ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ عوام الناس اس سے آگاہ نہیں ہوتی اور وہ غلط طریقے پر ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی نماز جنازہ کا ثواب ضائع کر دیتے ہیں، یعنی ان کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو میں ہم نماز جنازہ کی فضیلت کے بارے میں، اس میں نیت کا طریقہ، اس میں دعائیں پڑھنے کے متعلق کہ کون کون سی دعا پڑھی جائے گی، درود ابراہیمی کے متعلق، اس کے بعد جو بندے نماز میں تاخیر سے شامل ہوتے ہیں وہ نماز کیسے ادا کریں، نماز جنازہ کیسے ادا کریں، اس کے بعد جو بندے بغیر وضو کے نماز جنازہ گاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ اب نماز جنازہ کیسے ادا کریں، یا جوتے پہن کے نماز جنازہ ادا کرنا۔ تو ان سارے مسائل کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نماز جنازہ کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مومن بندے کے نماز جنازہ میں شریک ہو اور اس کی نماز ادا کرے تو اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو تدفین تک وہاں موجود رہے تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ان قرات کی تشریح فرما دی اور فرمایا کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، یعنی جتنا احد پہاڑ کا وزن ہے اتنے وزن کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل ہو جاتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نماز جنازہ میں اگر 40 ایسے افراد شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ شرک جلی کرتے ہیں نہ شرک خفی کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ ان 40 بندوں کی یعنی 40 افراد کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے، یعنی اگر اس میت کے حق میں اگر وہ اچھے کلمات کہتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں مستدرک للحاکم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر قبرستان ان قبروں پہ جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ پھر فرمایا کہ اے ابو ذر میت کو غسل دو، کیونکہ فانی جسم کو جب تم چھو گے تو تمہیں وہ نصیحت ملے گی کہ تم نے بھی کل مر جانا ہے۔ تو پھر تیسرا فرمایا کہ نماز جنازہ ادا کرو، اس سے تم غمگین ہو جایا کرو گے، جب تم غمگین ہو جایا کرو گے تو اللہ کے سائے میں آ جایا کرو گے، یعنی جب بندہ غمگین ہوتا ہے، جب بندہ جنازے کو دیکھتا ہے تو بندہ یہ خیال کرتا ہے کل میرا بھی نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، مجھے بھی غسل دیا جائے گا، مجھے بھی دفن کیا جائے گا، تو بندہ کم از کم نیک اعمال کی طرف آ جاتا ہے، اور جب نیک اعمال کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر پردہ کر لیتی ہے۔ تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میت کو غسل دے، اسے کفن پہنائے، اسے خوشبو لگائے اور پھر اس کی نماز ادا کرے، اور پھر اس کے جتنے بھی عیب اس پر ظاہر ہوئے تھے، یعنی غسل دیتے ہوئے اس پر جتنے بھی عیب ظاہر ہوئے تھے ان عیبوں کو چھپا دے، تو وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے ذمہ کرم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو جب بھی آپ مومن کو غسل دیں، کسی مسلمان کو غسل دیں، تو اگر اس کے جسم پر کوئی عیب آپ کو نظر آ جائیں، آپ ظاہر ہو جائیں، تو آپ عیب اس کے پردہ پوشی کریں، آپ اس کے عیبوں کو چھپائیں۔ اگر دنیا میں آپ اس کے عیب چھپائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے عیب چھپائے گا، اور کل قیامت کے دن آپ کے عیب چھپا کے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ نماز جنازہ کی فضیلت تھی۔ اب آئیے نماز جنازہ کے مسائل کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے نماز جنازہ اس کا حکم سن لیجئے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اس کی فرضیت کا کوئی انکار کرے، جیسا نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے، رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، وہ کس طرح کا فرض کفایہ ہے؟ یعنی جس علاقے میں کسی بندے کے فوت ہو جانے کی خبر پہنچے، جنازے کی خبر پہنچے، تو اس علاقے کے اگر کوئی بندہ بھی نماز جنازہ ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر کسی ایک شخص نے نماز جنازہ ادا کر لیا تو سب بری اور ذمہ ہو جائیں گے، یعنی اب ان کے کرم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے جہاں بھی خبر پہنچے صرف رشتہ داروں کے یا اپنے فیملی ممبرز کے جنازوں میں شریک نہ ہوا کرو۔ جب اگر کہیں خبر مل جائے اور کوئی مومن فوت ہو جائے، اگر قریب آپ کے پاس موجود ہے اس کی میت یا اس کا جنازہ آپ کے قریب جگہ پہ ہو رہا ہے تو اس کی جنازے میں شریک ہو جایا کرو، تاکہ آپ بھی ثواب کے حقدار ہو جاؤ، اور کم از کم تمہیں بھی آخرت کی یاد آ جائے کرے گی کہ کل تم نے بھی فوت ہو جانا ہے اور تم نیک اعمال کی طرف آ جایا کرو گے۔ اس کی سب سے پہلے فرضیت تھی۔ اب رہا نماز جنازہ میں فرض کتنی چیزیں ہیں، تو نماز جنازہ کے جو رکن ہیں، نماز جنازہ کے جو فرض ہیں وہ صرف 2 ہیں۔ نماز جنازہ کے جو فرض ہیں، جو نماز جنازہ کے رکن ہیں وہ صرف 2 ہیں۔ وہ کیا؟ ایک قیام کرنا اور دوسرا 4 مرتبہ تکبیرات کہنا، یہ نماز جنازہ میں فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز رہ جائے، اگر قیام شرعی عذر کی وجہ سے رہ جاتا تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر بندہ کھڑا ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتا تو اگر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، وہ کیونکہ شرعی عذر ہے۔ لیکن تکبیرات جو 4 ہیں یہ فرض ہیں اور ان کو ضرور ادا کرنا، یعنی کہ اگر ایک تکبیر بھی رہ جائے تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی۔ اب رہا مسئلہ کہ تکبیرات
جنازہ میں آپ کو پتہ کہ رکوع اور سجود نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں شریعت نے 2 فرض ہی رکھے ہیں، یعنی قیام کرنا اور 4 مرتبہ تکبیرات کہنی۔ تو اب سب سے پہلے ترتیب سے سن لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی شرائط وہی ہیں جو عام نماز کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں، یعنی جس طرح عام نمازوں میں طہارت کا ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا یا ستر عورت، یہ تمام چیزیں جو عام نماز کی شرائط میں داخل ہیں وہ نماز جنازہ کے لیے صحیح ہونے کی بھی تمام شرائط ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ تو نیت کا طریقہ جو علماء کرام نے کتابوں میں بیان فرمایا وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو نیت کرنی ہے وہ زبان سے، کسی بھی زبان میں آپ جس طرح بھی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ادا کر لیں، یعنی آپ پنجابی میں، پہاڑی میں، اردو میں، انگلش میں، جس طرح آپ آسانی یا بہتری سے نیت کر سکتے ہیں آپ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، یعنی یہ آپ نے کلمات کیا کر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز جنازہ شروع کر دینا ہے۔ جب نماز جنازہ شروع کر دیں گے تو سب سے پہلے آپ نے جو تکبیر کہی ہے فرض تکبیر، اس کے بعد آپ پر دعا پڑھنا یعنی ثنا پڑھنا آپ وہ سنت ہے۔ اب ثنا کیا پڑھنا؟ ثنا میں وہی جو ثنا ہے وہ نماز میں جو پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک وجل ثناؤک، یعنی یہاں پر آپ نے وجل ثناؤک کے الفاظ کی زیادتی کرنی ہے، اس کے بعد ولا الہ غیرک، یعنی یہ الفاظ کیا کر آپ کی ثنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام جب اللہ اکبر کہے گا یعنی دوسری تکبیر کہے گا، دوسری فرض تکبیر کہے گا، تو اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود ابراہیمی ہے نماز جنازہ کے لیے بھی، لیکن اگر بعض احباب جو بعض کتابوں میں بھی آیا کہ اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت، ان الفاظ کی جو زیادتی کرتے ہیں، گویا کہ یہ الفاظ برے نہیں ہیں، تو لیکن یہ الفاظ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، تو اگر صرف درود ابراہیمی پڑھ لیا تو کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام تیسری مرتبہ تکبیر کہے گا، جب تیسری مرتبہ تکبیر کہے گا تو اگر میت جو نابالغ بچے کی یا بچی کی ہے تو وہ دعائیں جو آپ کی اسکرین میں ابھی شو ہو رہی ہیں یہ دعائیں آپ نے یاد کر لینی ہے اور یہ دعائیں آپ نے وہاں پڑھ لینی ہے۔ اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کے لیے یہ دعا ہے، اور اگر نابالغ بچی ہے تو اس کے لیے یہ دعا ہے۔ اب اس دعا کو اب سیو بھی کر لیں اور اس دعا کو آپ یاد بھی کر لیں۔ اب اگر وہ بالغ مرد یا عورت ہے یا کوئی بوڑھا مرد ہے یا بوڑھی عورت ہے تو اس کے لیے جو دعا ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یہ والی دعا جو آپ کی اسکرین کے سامنے شو ہو رہی ہے یہ آپ دعا یاد کر لیں، یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ عموماً جنازہ گاہ میں بھی یہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں، آپ اگر اسے یاد کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، یہ دعائیں پڑھنا سنت ہے، آپ کی نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے جب امام چوتھی مرتبہ تکبیر کہے گا اس کے بعد آپ نے اب یہاں پر 2 موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ فوراً چھوڑ دیں پھر سلام پھیریں، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ آپ ایک طرف پہلے دایاں ہاتھ کھولیں پھر ایک مرتبہ سلام پھیر دیں، یعنی ایک طرف سلام پھیر دیں دائیں طرف، پھر بایاں ہاتھ کھولیں تو بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد اب آیا مسئلہ جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ بعض بندے نماز جنازہ میں تاخیر سے شریک ہوتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑیوں سے اتر کے جب جنازہ گاہ میں پہنچتے ہیں نماز جنازہ شروع ہو چکی ہوتی ہے، ایک آدھ یا ایک دو تکبیریں امام کہہ چکا ہوتا ہے تو تکبیرات میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اگر تو آپ کی ایک تکبیر رہ گئی ہے تو آپ امام کے ساتھ دوسری تکبیر میں شامل ہوئے ہیں تو آپ اسی طرح دعائیں وغیرہ پڑھیں۔ تو جب امام سلام پھیرے گا تو اس کے بعد آپ جب امام آخری یعنی چوتھی تکبیر کہے گا اس کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرنا، امام سلام پھیر دے گا، باقی جتنے افراد شریک تھے وہ سب سلام پھیر دیں گے، آپ نے سلام نہیں پھیرنا۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میت سامنے پڑی ہوئی ہے یعنی اب اس میت کو اٹھایا نہیں جائے گا، میت موجود رہے گی، تو پھر آپ دعا پڑھ کر ہی سلام پھیر دیں۔ لیکن اگر وہاں سے آپ کو یقین ہے کہ میت اٹھا لے جائیں گے، میت اٹھ جائے گی، یہاں سے کوئی اٹھا کے لے جائے گا قبرستان کی طرف، تو آپ صرف اللہ اکبر کہہ کر یعنی جتنی تکبیرات آپ کی رہ جائیں گی 1 2 3 جتنی بھی تکبیرات آپ کی رہ جائیں گی آپ نے وہ ادا کر لینی ہے، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں تو آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ تھا نماز جنازہ میں تاخیر سے شامل ہونا۔ اب اگلا مسئلہ جو سب سے اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ جوتا پہن کے نماز جنازہ پڑھنا۔ اب اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا سب سے پہلے تو کوشش کیجئے گا کہ جگہ پاک ہو، کیونکہ یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرائط میں داخل ہے، یعنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جگہ پاک ہے تو جوتے اتار کے بھی آپ نماز ادا کریں اور یہی بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ جوتا پہن کے نماز جنازہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا جوتا نیچے سے پاک ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی نجاست وغیرہ ظاہری نجاست وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو، تو پھر آپ جوتا پہن کے یعنی بوٹ وغیرہ پہن کے جوتے وغیرہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر زمین ناپاک ہے تو اگر آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے جوتے پہنے ہوئے نماز جنازہ ادا کی تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، یعنی زمین بھی ناپاک ہے، آپ نے اوپر جوتے پہنے ہوئے نماز کھڑے ہیں تو اس سے آپ کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں آپ جوتا اتار کے اس کے تلے کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو اب آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی،
یعنی اب آپ کا پاؤں آپ کا تلے کے ساتھ متصل ہے، تلے کے بعد جوتے کا نچلا حصہ، اس کے بعد جا کے نجاست آتی ہے، تو اس سے آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن نجاست اگر ہو، آپ جوتے پہن کے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو اگر نجاست وغیرہ جوتے کے ساتھ لگی ہے یا زمین پر نجاست پڑی ہوئی ہے تو آپ جوتا اتار کے جوتے کے اوپر کھڑے ہو جائیں، تو آپ اگر نماز ادا کرتے ہیں تو نماز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے یا زمین پر نجاست موجود ہے، آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں، تو جوتا پہن کے نماز جنازہ ادا نہ کریں، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کی نماز جنازہ ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ جو طہارت ہے، زمین کا پاک ہونا، یہ نماز کے ٹھیک ہونے کی شرائط میں داخل ہے۔ تو اگر یہ رہ جائے گی، یہ اگر باطل ہو جائے گا تو آپ کی نماز جنازہ شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر نماز جنازہ شروع نہ ہو تو آپ کو نہ ثواب ملے گا اور نہ آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ اس کے بعد کا لازمی دھیان رکھیے گا۔ اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر بسا اوقات ہم ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جہاں پانی کی سہولت نہیں ہوتی، یعنی ایسے جنازہ گاہ ہوتے ہیں جہاں پانی دستیاب نہیں ہوتا، اگر دستیاب بھی ہو تو کہیں دور ہوتا ہے، نماز جنازہ کا وقت پہنچ جاتا ہے، یعنی امام اب تکبیریں کہنا شروع کرنے لگا ہوتا ہے یا نیت کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اب لوگ کیا کریں؟ یا کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز جنازہ میں، تو وہ سب سے پہلے یہ کریں کہ تیمم کریں گے، یعنی تیمم کریں گے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے دو ضربیں ہیں، یعنی زمین کی جنس سے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اسے تیمم کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی گاڑی پر مٹی پڑی ہوئی ہے، دھول پڑی ہوئی ہے، تو آپ اسے ہاتھ لگائیں، آپ کے ہاتھ کے ساتھ مٹی اگر تھوڑی سی لگ جاتی ہے، آپ اسے جھاڑ کر اچھے طریقے سے آپ پورے چہرے پہ ایسے مل دیں، صحیح کر کے اپنے کے پورے چہرے پہ مل دیں، آنکھوں کے ایسے گڑوں کی طرف بھی مل دیں، یہاں گالوں کی طرف مل کر، صحیح کے ناک پر بھی مل دیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ زمین پر یا اس مٹی پر ہاتھ لگانا، ہلکا سا اسے آپ نے جھاڑ کر دوبارہ آپ نے مسح کرنا۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے ایسے پیچھے لے کے آنا ہے، پھر ایسے آگے لے کے جانا ہے، یہاں سے بھی یہی طریقہ کرنا ہے، ایسے پیچھے لے کے آنا ہے، پھر ایسے آگے لے کے آنا ہے، تو آپ کا تیمم ہو جائے گا، یعنی آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ فوراً نماز میں شامل ہو جائیں تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کو نظر آتا ہے کہ جنازہ آپ کھڑے ہونے والا دور ہے جنازہ، تو آپ اگر بھاگ کے جا رہے ہو، آپ کو پتہ وضو نہیں ہے، تو آپ بغیر جنازہ کے وضو کے اگر نماز جنازہ ادا کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر کسی بندے کو معلوم ہے کہ میرا وضو نہیں ہے اور بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑھوں گا، بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ بغیر وضو کے، بغیر شرط کے نماز شروع کر رہا ہے۔ وہ اپنے نزدیک نماز جنازہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے کہ یہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی ادا ہو سکتی ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے آپ جاتے جاتے بھی لازمی نہیں کہ آپ کہیں ڈھونڈ کر، کہیں مٹی ڈھونڈ کے، مٹی ہر جگہ موجود ہوتی ہے، آپ نے مٹی میں ہاتھ لگانے، یعنی آپ کو پتہ چلے کہ ہاتھ میں مٹی لگ گئی ہے تو وہ آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ بتا دیا، تو یہ کام کر لیا کریں کہ بغیر وضو کے نماز جنازہ ادا نہ کریں، گناہ گار ہوں گے، آپ کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں ہوگی، خود بھی آپ کو گناہ ملے گا، اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی وجہ سے مردے کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کا، اس مسئلے کا ضرور دھیان رکھیے گا۔ اب رہا مسئلہ غائبانہ نماز جنازہ کا، کہ کیا اگر میت سامنے موجود نہیں ہے تو کیا ہم غائبانہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی تو حناف فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے، میت کا سامنے ہونا شرط ہے، یعنی میت کا اکثر حصہ سامنے ہونا اس کا شرط ہے۔ اب بسا اوقات کئی افراد غائبانہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ دلیل دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا۔ تو جو آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نجاشی کا نماز جنازہ ادا کیا تھا غائبانہ، تو صحابہ نے وہاں پوچھ بھی لیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے سامنے میت موجود نہیں تھی، آپ نے نماز جنازہ ادا کی، کیا اس طرح نماز جنازہ ادا ہو جاتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسافتوں کو، میرے لیے پردوں کو ہٹا دیا تھا، اور نجاشی کی میت میرے سامنے تھی، اس لیے میں نے آپ کو نماز جنازہ ادا پڑھائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، میت اگر سامنے نہیں ہے تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ اور اس کے اگلا مسئلہ ہے وہ ہے مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا۔ تو فقہاء کرام مکروہ تحریمی جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھنے والوں کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ میت کو ثواب ملے گا، نہ میت کے حق میں بہتری ہوگی، نہ پڑھنے والوں کے حق میں بہتری ہوگی۔ تو اس لیے مسجد میں نماز جنازہ ادا نہ کریں۔ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ مسجد کے اگلے حصے میں، یعنی مسجد کے محراب سے باہر میت ہو، اور امام بھی میت کے مسجد سے باہر ہو، یعنی محراب سے باہر ہو، اور ایک آدھ صف میت یعنی مسجد کے باہر ہو، اور باقی ساری صفیں اگر مسجد کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ کی نماز جنازہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن میت کو اندر رکھنا ہے تو یہ مکروہ ہے، اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، نہ میت کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا، نہ ہی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، لہٰذا اس بات کا دھیان رکھ لینا چاہیے۔ مدینہ شریف میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ امام اور ایک آدھ صف مسجد نبوی کے آگے ہوتی ہے، یعنی باہر ہوتی ہے، باقی سارے افراد مسجد نبوی کے اندر ہوتے ہیں تو نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، تو اس طرح آپ کو ثواب بھی مل جائے گا اور آپ کی نماز جنازہ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو ان مسائل کا دھیان رکھ لیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کی نماز جنازہ میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ ان تمام دعاؤں کو بھی، ان مسائل کو بھی ذہن میں رکھیں گے، اگر نماز جنازہ ان مسائل کو ذہن میں رکھ کے ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور میت کو بھی آپ کی وجہ سے فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔